فیصلہ کیا ہے کہ ہم حقوق خلق پارٹی اور ہماری دیگر تنظیمیں جن میں ٹریڈ یونینز بھی شامل ہیں، کسان رابطہ کمیٹی بھی شامل ہے، اسٹوڈنٹ تنظیمیں بھی شامل ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، آئین کی پاسداری اور پاکستان کی سالمیت کے دفاع کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان ہے۔ مختصر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، جو وینزویلا میں ہوا ہے، جو اس وقت ایران میں ہو رہا ہے، تشکیل دے رہا ہے جس میں ملکوں کی جو سالمیت ہے، سلامتی ہے، اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ایسے میں ماضی میں بھی ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح سے ماضی میں ہم نے غلطی کی تھی کہ ہم سیٹوں سیٹوں میں گئے، اس وقت جمہوریت نہیں تھی، چند آمروں نے فیصلہ کیا، اتنا بڑا فیصلہ لیا جس سے پاکستان کی تقدیر بدل گئی، ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے۔ افغان جہاد کے وقت بھی بغیر کسی بحث کے ہمیں اس لڑائی میں کودنا پڑا۔ اس کے بعد وار آن ٹیرر 2001 میں بھی جنرل مشرف نے اس طرح کا فیصلہ کیا۔ آج جب دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، غزہ کے حوالے سے، لیبیا کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، ایسے موقع پر یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمان کو بھی غیر فعال کر دیا گیا ہے، جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے، میڈیا پہ قدغنیں لگ چکی ہیں۔ اس موقع پر، جس موقع پر بحث ہونی چاہیے ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے مستقبل پہ کھل کے عوامی بحث ہونی چاہیے، جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں نمائندگان ہیں، میڈیا ہے، مفکرین ہیں، ہمارے ایکیڈیمکس ہیں، ان سب کو یہاں پہ ان کی یا تو کچھ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، سینسرشپ کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک عجیب سی قبرستان جیسی خاموشی یہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ماضی کی جو غلطیاں ہیں، اگر ان کا ہم نے ادراک نہ کیا تو اس بار یہ سیٹوں سینٹوں سے بھی بڑی ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، افغان جہاد سے بھی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ ڈومیسٹک ایشوز پہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے اس کے سارے آپ کے سامنے آگے اعداد و شمار، نہ تو یہاں پہ جی ڈی پی ہمارا گرو کر رہا ہے، نہ یہاں ان امپلائمنٹ کی یہ حالت ہے کہ اس وقت 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں۔ سینکڑوں نہیں لاکھوں پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند کمپنیاں ہیں جو جن کی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک ایک کمپنی جو ہے 1 ارب ڈالر کے منافع کما رہی ہے، اور جو ٹوٹل وہ اکانومی ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ 70 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پاکستان کے حالات ہے کہ ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف اس طرح کی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، آگے جانے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی، کیونکہ مستقبل کا سوال ہے، عوام کے مستقبل کا سوال ہے، جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے، ہم معاشی طور پہ آگے نہیں جا سکیں گے جب تک یہاں پہ بنیادی فیصلہ نہیں ہوتا کہ حق حکمرانی کس کا ہوگا۔ Who will be the sovereign of Pakistan؟ کیا ایک ادارہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ سارے فیصلے کرے گا، یا پھر پاکستانی عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اپنے نمائندگان کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں؟ اور میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ جتنے بھی سارے ساتھی بیٹھے ہیں، جب مئی میں بیرونی جہریت ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا تھا ہندوستان نے، تو سارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے، انہوں نے کھل کے اپنے ملک کا دفاع کیا تھا، اس کی سالمیت کا دفاع کیا تھا۔ ذاتی طور پہ ہم نے بھی جہاں جہاں ہمارے دوست بیٹھے تھے، ایکیڈیمکس، مفکرین، پوری دنیا میں ہم نے وہاں بھارتی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تو جہاں پہ پاکستان کا سوال آتا ہے وہاں پہ ہم کھل کے اپنے ملک کے ساتھ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی حد میں رہ کے کام کرے گا تو اس کو عزت ملے گی۔ ہر کوئی وہ کام کرے جو آئین نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے تو اس میں اس کو عزت ملے گی۔ جب آپ وہ کام کرو گے جو آپ پہ کرنے والا نہیں، تو پھر اس کا انتشار بھی پھیلے گا اور مزاحمت بھی ہوگی۔ آخری بات میں کرتا جاؤں، ملک کی معیشت، یہاں پہ سیکیورٹی، خارجہ پالیسی، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عوام کو دینی پڑے گی۔ لیکن جس طرف یہ جا رہے ہیں، جو ان کے پلان ہے، وہ آپ نے دیکھا جب ہمارے چیف منسٹر صاحب آئے، سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ابھی انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا استقبال کیا،
لیکن نہ صرف سہیل آفریدی صاحب کو تنگ کیا گیا بلکہ جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ مشران ہیں جو اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اے پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب آج کے حکمرانوں کو جو مارے پڑنی تھی تو ان کے پیچھے چھپتے تھے، کل کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ تو انہی سے رجوع کریں گے۔ ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، ان کو دھمکایا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں حقوق خلق پارٹی کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے، کہ یہ جو پنجاب کو مریم نواز صاحبہ جس طرف لے کے جا رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ پنجاب جو ہے یہ بابا فرید کا پنجاب ہے، یہ بلے شاہ کا پنجاب ہے، یہ بھگت سنگھ کا پنجاب ہے، یہ فیض احمد فیض کا، حبیب جالب کا، آسمہ جہانگیر کا پنجاب ہے۔ اس پنجاب کو ہم آپ کو جنرل ڈائر کا پنجاب نہیں بننے دیں گے۔ یہاں پہ مزاحمت ہوگی، یہاں پہ مزاحمت ہوگی، اور 8 فروری کے لیے آج سے ہی ہمارے قائدین نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہے، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اندر یہاں پہ ہم لوگوں کو منظم کرنا شروع کریں گے، جس میں ٹریڈ یونینز کو، جس میں کسانوں کو، جس میں طلباء کو، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پنجاب کس طرح سے 8 فروری کو مزاحمت کا ایک استعارہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لاہور پریس کلب، یہاں کے جرنلسٹ، صحافی حضرات، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس پریس کلب کی بھی اور لاہور کے جرنلسٹ کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا دور آتا ہے کہ جس میں شخصی آزادیاں سلب کی جائیں، اس میں سب سے پہلا نشانہ اپوزیشن کی جماعتوں کے علاوہ صحافی حضرات ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے۔ ملک میں پیکا کے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں، آپ کے سروں پر ایک مستقل تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، پاکستان کے لوگوں تک اپنے تجزیے، اپنے خبریں پہنچانا جو آپ کا کام ہے، اس کے اوپر حکومت نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ ہم لاہور کے جرنلسٹ کے ساتھ، میڈیا فٹرنیٹی کے ساتھ، اور پاکستان بھر کے آپ کے پیشے سے منسلک لوگوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اظہار یکجہتی کرتی ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میڈیا کے اوپر رائج تمام پابندیاں